بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 171 عام الوفود سے متعلق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا اور تبوک سے فارغ ہوئے اور بنو ثقیف اسلام لے آئے اور بیعت انہوں نے کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر فرما دی تاکہ وہ اسلامی حکومت کے حکم نافذ کرنے سے پہلے خود ہی اپنے لیے ایک راہ متعین کر لے۔ چنانچہ عرب کے وفد اعلان ایمان اور حکومت اسلام سے منسلک ہونے کے لیے ہر جانب سے آنے لگے۔ وفد کے معنی ہے آدمیوں کی ایسی جماعت جو مشترکہ مقصد کے لیے بھیجی جائے، اور عربی زبان میں عام کے معنی سال کے ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تبوک سے فارغ ہوئے اور اہل ثقیف اسلام لے آئے اور بیعت کر لی، تو ہر طرف سے عربوں کے وفود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 9 ہجری کا سال عام الوفود کے نام سے جانا جاتا ہے، اگرچہ وفود کی آمد سن 8 ہجری سے شروع ہو گئی تھی، تاہم کثرت سے وفود آنے کا سلسلہ سن 9 ہجری میں شروع ہوا، اس لیے یہی سال عام الوفود کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا دین حق کی دعوت لے کر اٹھے، صفا کی پہاڑی، مکہ مکرمہ کے بازار اور طائف کے پتھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کی داستان کے اہم باب ہے۔ فتح مکہ فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوا، قریش کی اطاعت حق و باطل کی کسوٹی بن گئی۔ تبوک سے کامیاب واپسی نے قبائل عرب کو تذبذب کی کیفیت سے نکال کر فیصلے کے دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ اب یا اسلام قبول کرنے کا راستہ تھا یا مرکز اسلام سے مصالحت کا راستہ۔ چنانچہ ہر طرف سے وفود آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کی تعبیر کھل کر سامنے آنے لگی۔ وفود تو سن 8 ہجری سے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن مستقل آمد اور کثرت سن 9 ہجری اور 10 ہجری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کا اکرام فرماتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک ستون خاص وفود کی ملاقات کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے، جسے اسطوانۃ الوفود کہتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے مدینے وفد آئے، جن میں بحرین، مکہ، عدن، مآرب، صنعاء، یمن، حضرموت، طے، معان، تیمہ، عقبہ، بنو اسد، نجران، بنو حنیفہ اور بنو ثعلبہ وغیرہ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وفود کو بڑی اہمیت دی اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتہائی خیال رکھا۔ یہ وفود خود بھی اسلام کو سمجھنے، اس کی تعلیمات اور احکامات جاننے، زندگی میں انہیں اپنانے اور معلومات کو عملی شکل دینے کے انتہائی خواہش مند تھے۔ انہی اوصاف نے انہیں فضائل و حسنات کی زندہ مثالیں بنا دیا۔ ان میں اکثر کے حوالے سے ایسے سوالات منقول ہیں جو وہ اپنے ہاں کے معاملات سے متعلق دریافت کرتے تھے تاکہ حلال و حرام کو پہچان سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی دین میں سمجھ بوجھ کی انتہائی خواہش مند تھے تاکہ ان کے سوالات کا جواب دیں۔ ان میں سے جن کے متعلق معلوم ہوتا کہ اسے قرآن کریم سیکھنے کی زیادہ خواہش ہے اور وہ قرآن پاک زیادہ یاد کرنا چاہتا ہے، اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قریب تر کر لیتے اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے، فقہوا اخوانکم، اپنے بھائیوں کو دین سمجھاؤ۔ ان کے رؤساء میں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے، اس سے متعلق پوچھتے رہتے، لہٰذا جب وہ اپنے علاقوں کو واپس جانے کی چاہت کا اظہار کرتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں حق کا دامن پکڑے رہنے کی تلقین کرتے اور انہیں ابھارتے کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا، پھر انہیں اچھے اچھے قیمتی تحائف اور ہدایہ سے نوازتے اور مساوات کا خیال فرماتے۔
چنانچہ یہ وفود اپنی اقوام کی طرف لوٹنے کے موقع پر ہدایات سے سرشار، دعوت کے جذبے سے لبریز اور نور ایمان سے منور دلوں کے حامل ہوتے، جو سیکھا ہوتا لوگوں کو سکھاتے اور جو سنا ہوتا بیان کرتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، حسن سلوک، شکل و شباہت اور روشن چہرے کا تذکرہ کرتے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا آپس میں بھائی چارہ، محبت اور غمخواری کا جو منظر دیکھا ہوتا اسے بیان کرتے، تاکہ اسی طرح ان سامعین کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ملاقات کا شوق پیدا ہو، اور ان کے دلوں میں ان کے اخلاق حسنہ اور نمونہ اسوہ کی اقتداء کی چاہت بھی پیدا ہو۔ اگر غور کیا جائے تو واقعات وفود سے متعلق روایات میں تعلیم و تربیت، گہری سوجھ بوجھ سے کام لینے، دلوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کرنے، افراد کو متحد کرنے اور اسلام سے وابستہ رکھنے کے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ فقہ کا گراں قیمت سرمایہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں نجی، اجتماعی، اقتصادی، تنظیمی، سیاسی اور عسکری اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بہترین اصول اور ضوابط موجود ہے، جو انہیں دیگر تمام باتوں سے مستغنی کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان وفود میں سے ایک وفد عبد القیس ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب وفد عبد القیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا، من القوم او من الوفد، یہ لوگ کون ہے، یا فرمایا یہ کن لوگوں کا وفد ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم بنو ربیعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، آپ لوگوں کو خوش آمدید جو کسی ذلت اور رسوائی اور شرمندگی کے بغیر خود آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں خوش آمدید کہنا اس بنا پر تھا کہ یہ لوگ اپنی خوشی سے اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے حاضر ہوئے تھے، انہیں قیدی بنا کر نہیں لایا گیا تھا کہ جس سے یہ ذلت اور ندامت سے دوچار ہوتے۔ وفد نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینے ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار کا قبیلہ آباد ہے اور ہم آپ کے پاس بڑی مسافت طے کر کے آئے ہیں۔ آپ ہمیں فیصلہ کن باتیں بتا دیں جس کی خبر ہم پیچھے جو لوگ ہیں انہیں بھی دے دیں اور جنت میں داخل ہو سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں کی ممانعت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصیام رمضان وان تؤدوا خمسا من الغنم، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم غنیمت کا خمس 5واں حصہ ادا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کدو کے برتن، تارکول چڑے برتن، روغنی مٹکے یا لکڑی کے بنے ہوئے برتن استعمال کرنے سے منع کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم، یہ باتیں اچھی طرح یاد رکھو اور ان لوگوں کو بھی بتاؤ جو تمہارے پیچھے ہیں۔ اس وفد عبد القیس میں اشجع منذر بن عائز بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تمام اونٹوں کو بٹھایا اور سارا سامان ایک جگہ رکھا، اس کے بعد اپنے دھلے ہوئے کپڑے زیب تن کیے اور پھر سکون سے چلتے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور اسے چوما۔ ان کا یہ طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ عز وجل
ورسولہ الحلم والانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں، نمبر 1 بردباری اور نمبر 2 وقار اور سنجیدگی۔ حضرت اشجع رضی اللہ عنہ نے عرض کی کیا وہ میری فطرت میں ہے یا میں نے وہ از خود اختیار کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل جبلک اللہ علیہما، از خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا ہی اس طرح کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت اشجع رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس پر اللہ کا شکر ہے، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے جس نے مجھے ایسی دو صفات میں پیدا کیا جنہیں وہ خود اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک آدمی اونٹ پر آیا، اس نے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جلوے میں ٹیک لگائے تشریف فرماتے۔ ہم نے کہا وہ ٹیک لگائے ہوئے سفید رنگ کے شخص تھے۔ وہ شخص اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہوا، آپ ابن عبد المطلب ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہی ہے۔ اس شخص نے آپ سے کہا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور میرا سوال کرنے کا انداز کچھ سخت ہوگا، آپ اپنے دل میں ان کا رنج بالکل نہ کرنا اور مجھ پر غصہ نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل عما بدأ لک، جو دل میں آئے پوچھو۔ اس نے کہا میں آپ کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جو آپ کا پروردگار ہے اور آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا معبود بھی ہے، کیا اس اللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا اللہم نعم، ہاں اللہ کی قسم۔ اس نے پھر کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رات دن میں 5 نمازیں پڑھا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، ہاں اللہ کی قسم۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم سال میں اس ماہ کے روزے رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، ہاں اللہ کی قسم۔ اس نے دریافت کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے اغنیاء سے صدقات لے کر ہمارے فقراء میں تقسیم کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، ہاں اللہ کی قسم۔ تب وہ آدمی کہنے لگا میں ہر اس بات پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لے کر آئے ہیں اور میں اپنی قوم کا ایلچی ہوں، میں زمام بن ثعلبہ ہوں اور میرا تعلق بنو سعد بن بکر سے ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اپنے اونٹ کی طرف لوٹا۔ جب وہ واپس ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر بالوں کی 2 لٹوں والوں نے صدقے دل سے یہ بات کہی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر وہ اپنے اونٹ کے پاس آیا، اسے کھولا اور اپنی قوم کے پاس چلا گیا۔ قوم کے تمام لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ لات اور عزا کتنے برے ہیں۔ اس پر قوم کے لوگ بولے زمام باز آ جاؤ، برس ہونے سے ڈرو، جذام سے ڈرو، جنون سے ڈرو۔ زمام نے جواب دیا تمہارا برا ہو، اللہ کی قسم یہ دونوں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے اور اس پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس کے ذریعے سے اس نے تمہیں اس سے نکالا ہے جس میں تم پڑے ہوئے تھے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور میں تمہارے لیے ان کے پاس سے وہ باتیں لایا ہوں جن کا انہوں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور وہ باتیں بھی لایا ہوں جن سے انہوں نے تمہیں منع کیا ہے۔ راوی کہتا ہے اللہ کی قسم اس روز قبیلے کے مردوں عورتوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو شام ہونے سے پہلے مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے کسی قوم کے آنے والوں کو زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ جیسا افضل نہیں پایا،
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قبائل عرب میں اسلام کی تعلیمات کس قدر پھیل چکی تھی۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ اسلام کے متعلق دریافت کرنے نہیں آئے تھے، صرف تصدیق کے لیے آئے تھے اور یکے بعد دیگر سوال پوچھتے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے ہی انہیں ان تمام امور سے متعلق وافر معلومات حاصل تھی۔ چنانچہ اس طرح یکے بعد دیگر وفود آتے رہے، جس کے بارے میں اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔